الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ 19واں پارہ آیات مبارکہ 54 اور اس کے بعد۔ آیت شریفہ 54 کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے کل کے سبق میں کچھ ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ گفتگو کی حقیر سی کوشش کی، اور اس میں یہ بات عرض کی گئی کہ اس سے پہلے رب العالمین کی قدرت، اس کا شاہکار، اس کا عجیب اظہار کہ دو سمندر ملے ہوئے ہیں، درمیان میں کوئی حد فاصل نہیں، ایک کڑوا نہایت کڑوا، ایک شیریں نہایت شیریں، نہ کڑوا شیریں پر اثر انداز ہوتا ہے اور نہ ہی شیریں کا کڑوے پر کوئی اثر۔ اور پھر اگلی آیت کریمہ جس کا آغاز کل کے سبق میں کیا گیا، رب ذوالجلال ان کی عظیم قدرت، دو پانی نہیں، دو قطرے، مختلف نسلوں کے اور بسا اوقات مختلف ملکوں کے اور بسا اوقات مختلف رنگوں کے، بسا اوقات مختلف عادات والے، صرف دو قطرے ملتے ہیں اور اللہ پاک اس سے انسان بنا دے۔ اور پھر ان دو قطروں کے ملنے سے انسان کا بنانا بھی کوئی ایسی بات نہیں کہ ہر جگہ ایک ہی ہو، کہیں مذکر ہے اور کہیں مؤنث ہے، کہیں دونوں ہیں اور کہیں کچھ بھی نہیں۔ کوئی بذا میں خود عقل مند نہ سمجھے، بذا میں خود عقل مند اور وہ بہت ہیں، یہ نہ سمجھے اس میں کوئی بات نہیں، دو اور دو چار ہی ہوتے ہیں، دو پانی کے قطرے ملے تو بننا ہی بننا ہے۔ اللہ پاک نے روزمرہ زندگی میں یہ بات بھی مشاہدے میں دے دی کہ دو قطروں کے ملنے سے پھر وہ ہوتا ہے جو عرش والے رب چاہے۔ طاقتور جسموں سے نکلنے والے دو قطرے نتیجہ صرف کہاں کہاں کی خاک چھانتے ہیں، لاکھوں خرچ کرتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں، اور بعض اس سلسلے میں اپنا ایمان بھی غرق کرتے ہیں، نتیجہ سوائے صفر کے کچھ نہیں، اور بس کچھ وہ لوگ کھانے کو میسر نہیں، روکھا سوکھا وہ بھی میسر نہیں، اور ماشاءاللہ بچوں کی کتاب ہے۔ آئیے اسی بارے میں اپنے رب کریم کا بیان سورہ الشورى 25واں پارہ آیت شریفہ 49 اور 50۔ للہ ملک السماوات والارض، میری التجا ہے جو ترجمہ کیا جائے قطعاً اس کے بارے میں یہ گمان نہیں اور کرنا بھی ناجائز ہے کہ مکمل ترجمہ، معاذ اللہ کا کلام کہاں ایک ناکارہ بندہ، ناکارہ نہیں جو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے وہ بھی نہیں کرتا، کوشش ہے، لیکن جو عرض کیا جا رہا ہے اپنی بساط کی انتہا ہے، پوری توجہ کریں۔ بعض لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہ، ناقص ترجمہ ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ ہی کے لیے، اور اللہ کے لیے اور اللہ ہی کے لیے میں بہت فرق ہے۔ جب کہا اللہ کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے، اور جب کہا اللہ ہی کے لیے، پوری کائنات کے ہر شخص، انسان ہو، جن ہو، فرش، کچھ بھی ہو، ان سب کی نفی ہوتا ہے۔ تنہا اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور اس بادشاہت کے مظاہر میں سے اس کی دیکھی جانے والی صورتوں میں سے اس کے بعد ایک دیکھی جانے والی شکل کا ذکر، یخلق ما یشاء، یا اللہ ہدایت دے، وہ پیدا فرماتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، کسی کی چاہت، کسی کی چاہت۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کی مخلوق میں سب سے بلند بالا
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا ملا ابراہیم چھوئی میں ہے، اللہ پاک نے واپس لے لیا، آنکھوں میں آنسو ہیں، دل غمگین ہیں، رب کے حضور عرض اپنے بیٹے سے بولتے ہوئے لیکن رب کے سامنے عرض کرتے ہیں، اے ابراہیم یقیناً ہم یقیناً تیرے جانے پر غمگین ہیں، دل غمگین ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن زبان سے وہ نہیں کہتے جو اللہ کو ناپسند۔ سادہ سی بات، اگر آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو بیٹے کو بھیج کے اس طرح کرتے؟ جن کے ہاتھ میں ہے، جنہوں نے پیدا کیا وہ لے، یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتے ہیں وہ پیدا فرماتے ہیں۔ اب اس کے بعد مزید تفصیل، یہب لمن یشاء اناثا، عطا فرماتے ہیں، یہب ہبہ کرتے ہیں، اس کا معاوضہ نہیں ہوتا۔ ایک شخص نے ہبہ کیا اپنی زمین کسی ادارے کو، کسی غریب کو، ان سے کچھ بدل دیتا ہے؟ یہب لمن یشاء، جس اللہ نے کسی کنبے کو 6 بیٹے دیے ہیں، ان سے اس کا کوئی بدل لیا ہے؟ جس کو 6 بیٹیاں دی ہیں ان سے کچھ لیا ہے؟ جسے کچھ بھی نہیں دیا، کسی سے بھی کچھ نہیں دیا۔ یہب لمن یشاء، جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، کیا؟ اناثا، بیٹی۔ وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتے ہیں بیٹے عطا فرماتے ہیں۔ اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا مذکر مؤنث ملا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی، الحمدللہ۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتے ہیں اس کو بانجھ کر دیتے ہیں۔ انہ علیم قدیر، اللہ اپنے طریقہ کی حکمت بیان کرنے کے پابند نہیں، مالک ہیں، ان کو اپنا حکم، اپنا فیصلہ، اپنا ڈیڈ جسٹیفائی کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ معاذ اللہ، لیکن ان کی شفقت ہے، سن لو، سمجھ لو، یقین کر لو، یقیناً وہ خوب جاننے والے ہیں، کمال قدرت والے ہیں، جس کو جو دیا ہے جانتے ہوئے دیا ہے کہ یہاں یہی دینا حکمت الہی کا تقاضا ہے، جس کو نہیں دیا وہاں بھی جان کے، جس کو جوڑے دیے وہاں بھی جان بوجھ، قدیر، کمال قدرت میں ہے، جو انہوں نے جانا، جو چاہا، اس کی راہ میں رکاوٹ کوئی بنے ایسا کوئی بنا ہی نہیں، نہ بنے گا۔ آئیے سبق کی طرف۔ اور پھر اس قطرے سے، 2 قطروں کے ملنے سے جو اس کے نتائج ہوئے وہ بیان فرمائے، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، خاندان بنا، سسرال بنے۔ اللہ پاک کا نظام ہے، مختلف جگہوں کے، مختلف خاندانوں کے، اللہ جانے کہاں کہاں کے ہیں۔ شادیاں غیر ملکوں میں بھی ہوتی ہیں، کالوں کی گوروں کی کالوں کے ہاں بھی، بہت کچھ دنیا میں روزمرہ کی زندگی میں دیکھنے میں آتا ہے۔ تو پھر کیا ہے، 2 قطروں کے ملنے سے اس کے بعد کیا ہوا، انسان، ایک خاندان ٹھہرا، ایک سسرالی رشتے تھے۔ پوری انسانیت کی بنیاد اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے اسی نظام سے چلائی، اور اس کا ذکر قرآن کریم میں دیگر مقامات پر بھی فرمایا ہے۔ آئیے میرے ساتھ 2 مقامات دیکھ لیجئے۔ 4 پارہ سورہ النساء، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، جو کہیں سو کرو، جس سے روکیں۔ کون ربکم؟ اللہ اکبر، ایک بات میں کیا سمندر ہے۔ کن کی مانو اس طرح؟ ربکم، جو تمہارے پالنہار ہیں، کہاں سے کیا بنایا اور کہاں تک لے جا رہے ہیں۔
لفظ کیسا، اپنی کون سی صفت استعمال کی، ربکم، اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں۔ اب میں جان بوجھ کے اس موضوع کو آگے نہیں بڑھا۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، بابا آدم علیہ السلام، وخلق منہا زوجہا، اور اس سے اور ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے مرد بہت زیادہ اور عورتیں پھیلا دی۔ یہاں بھی رک جائیے، سبحان۔ ہم نے دو قطروں کے ملاپ سے ایک بات تو یہ سنی کہ جب چاہیں ان کا نتیجہ مؤنث، جب چاہیں ان کا نتیجہ مذکر، جب چاہیں ان کے نتائج میں مذکر اور مؤنث دونوں، اور جب چاہیں نتیجہ صفر۔ چار شکلیں ہم نے سنی۔ اب دو شکلیں اور بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے جو شیطانی باتیں ہو رہی ہیں نام نہاد دانشوروں کی طرف سے، ایک قدرت ہے، آٹومیٹک ہو رہا ہے، اس کو بھی توڑا ایک اور انداز۔ ایک صورت تو وہ ہے حکم الہی سے جاری، دو قطروں کے ملاپ سے بنے۔ اللہ پاک نے اس صورت کو بھی توڑ کے دکھایا، بابا آدم کو بغیر کسی قطرے کے بنا۔ پھر ایک سنت یہ چلی آ رہی ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے قطروں کے ملاپ سے بنے، اما حوا کی صورت میں اللہ نے اس کو بھی توڑا۔ کہاں ملاپ ہوا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کی ایک ایک بات حکمتوں سے لبریز ہے، میں ناکارہ اور بہت سے لوگ نہیں سمجھتے۔ آئیے ایک دوسرا مقام دیکھیے، 26واں پارہ سورہ الحجرات، آیت شریفہ 13، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو یقیناً ہم نے پیدا کیا، ہم نے، نوٹ فرمائی، شرک کی جڑ کاٹ کے۔ اہل حدیث بات کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو بڑے رکھے لوگ، اب اللہ کو کیا کہو۔ انا یقیناً ہم نے، خلقناکم، اس کا ترجمہ ہم نے، ایک دفعہ کہا ہم نے، وہ بھی کیوں کہا؟ تاکید کے لیے، اس میں کوئی شامل نہیں۔ کوئی بے وقوف کسی کو دتا فلاں دتا فلاں اور دتا فلاں نہ بنا بیٹھے، اور کوئی ہے ہی نہیں دتا، ایک اللہ دتا، باقی سب مکر و فریب کی بات ہے۔ دو دفعہ کہا ہے اللہ پاک کا ایک دفعہ کہنا نہ کافی ہے۔ ہمیں کوئی بات دو دفعہ کہے تو چڑ جاتے ہیں، اللہ پاک نہیں پرواہ کرتے، کہتے ہیں کہ تاکہ دل اور دماغ میں ایسے ہو جائے جیسے پتھر میں لکیر ہوتی ہے۔ یقیناً ہم نے پیدا کیا تمہیں من ذکر و انثی، مرد اور عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں شاخیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر پاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری چیز آئی کہاں سے؟ دو قطروں کے درمیان، من ذکر و انثی۔ آئیے اپنے سبق کی طرف۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور ہمیشہ سے آپ کے رب کمال قدرت والے، سننے والے، دیکھنے والے، پڑھنے والے، سنانے والے، ہوش کر۔ یہ جو اللہ پاک کی وحدانیت کی، توحید کی بات ہو رہی ہے، دو سمندروں کا، کڑوی اور شیریں کا آپس میں مل کے چلنا بغیر کسی پر اثر انداز ہوئے، اور دو قسم کے لوگوں کے قطرات، ایک ایک قطرے کا ملنے سے جو کچھ ہوا ہے، یہ ایک دن کی کہانی نہیں، یہ عارضی بات نہیں، یہ ابدی، دائمی اور سرمدی ہے۔ وکانا، یہ استمرار کے لیے، کنٹینیوٹی کے لیے، اور آپ کے وکانا ربک، اور آپ کے رب ہمیشہ سے کمال قدرت والے۔ اور یہاں ضمنی طور پر ایک اور بات اللہ پاک نے کیوں فرمایا، وَرَبُّكَ،
رب وہ کیوں فرمایا؟ اللہ بہتر جانے، اللہ بہتر جانے۔ اس میں نبی کریم اس بات سمجھ میں آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی۔ جب ایک بڑا کہے چھوٹے کو میرا دوست، چھوٹے کے لیے وہ اعزاز ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے بڑے ہیں، لیکن اللہ کے تو بندے ہیں، اللہ کے تو بندے ہیں۔ تو اللہ پاک اپنے رب ہونے کی نسبت کن کی طرف کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اتنے بڑے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے بڑے، لیکن رب کے تو غلام ہیں، بندے ہیں۔ تو رب ذو جلال مالک اپنے رب ہونے کی سب کے رب ہیں، لیکن ان کی تخصیص، ان کی عظیم قدر و منزلت کے لیے ایک واضح دلیل ہے۔ اسی مقام پر سبق کو روکتے ہیں، وقت ہو چکا۔ انشاءاللہ الرحمن یہیں سے اللہ پاک ایمان و عافیت سے کہنے سننے کی توفیق دے، کل کے سبق کا آغاز کیا جائے گا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم